بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ میرے تمام بھائی بہنیں صرف 6 مرتبہ آج کا یہ عمل پڑھ لینا، سارا دن نصیب آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کی قسمت چمک جائے گی، قسمت بدل جائے گی جو آج کا یہ عمل کر لے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ماہ محرم الحرام کا یہ برکتوں والا رحمتوں والا جمعہ مبارک آ چکا ہے۔ میرے جو بھائی، میری جو بہنیں اپنی جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی جس مراد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ آج صرف 6 مرتبہ یہ عمل پڑھ لو۔ جو 6 مرتبہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو جب آپ لوگ پڑھو گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کے اندر ایسی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ آج کے عمل نے آپ کے نصیب کو کھول دیا ہے۔ جن کے کام رک گئے تھے، جن کے کاروبار منافع کی بجائے نقصان میں جانا شروع ہو چکے تھے، جن کے دلوں میں مرادیں تھیں، حاجتیں تھیں، جو مقروض ہو چکے تھے، انشاءاللہ ان سب کا نصیب آج کھل جائے گا۔ اس عمل کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سارا دن نصیب آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ جو چیز اپنی زبان پر لے کر آئیں گے، جو بات اپنے منہ سے نکالیں گے، اپنے دل سے ہر نکلی ہوئی بات کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بات بس آپ نے نوٹ فرمانی ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جو میرے بھائی جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے اور اس کے بعد اس عمل کو کر لیں گے، یقین مانو آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ جو میری بہنیں ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ جمعہ ادا نہیں کر سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، تو وہ جمعے کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آج آپ لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا ایک نماز کے برابر اجر رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن بھی اپنے گھر پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے تو ایک نماز کے برابر اجر ملے گا۔ محلے کی مسجد میں نماز ادا کریں گے 25 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے 50,000 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ آپ خود اندازہ فرما لیں اور دیکھیں کہ مکان بدل گیا، جگہ بدلی تو عبادت کی قیمت بھی بدل گئی۔ تو جس طرح جگہ بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ماہ ہیں، ان میں ماہ محرم الحرام کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو ان عام دنوں میں فائدہ نہیں ہوا تو ان خاص دنوں میں، ان خاص ایام میں پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی قسمت ہی سنور جائے گی۔ آج آپ لوگ دیکھ لو کہ ہر بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پیچھے جائیں، پہلے کی بات کریں، تو انسان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، خوشی رہتی تھی، وہ بڑا خوش نظر آتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ خوشی کی جگہ پریشانی آ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان کے پاس اپنے دوسرے بھائی کی سننے کے لیے وقت ہوتا تھا، اس کی بات کو سننے کے لیے وقت ہوتا تھا، اس کے دکھ کو سمجھنے کے لیے وقت ہوتا تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں، آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور نظر آئے گا۔ دوستو، جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی آتی ہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اس طرح کے حالات آ جائیں، انسان دوسرے انسان کا کچھ بھی احساس نہ کر رہا ہو، تو وہ پروردگار احساس کرنے والا ہے، اس کو یاد کر لیا کریں، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں۔ وہ آپ کے مقدروں کو پھیر دے گا، وہ آپ کی تقدیروں کو پھیر دے گا۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، 6 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کا کام صرف پڑھ کر دیکھنا ہے،
صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ تقدیر بدلنی ہے، نصیب بدلنا ہے، مقدر چمکانا ہے، قسمت بدلنی ہے، وہ تو اس پروردگار کا کام ہے۔ آپ نے صرف پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، میرے سب بھائیوں کو، میری بہنوں کو سورہ اخلاص آتی ہے۔ سورہ اخلاص کا ہی عمل کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص نہیں پڑھنی، اس کا طریقہ سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، ایک دفعہ پڑھ کے چاہے دیکھ لیں کہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ بھی آتا ہے، احد بھی آتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی اللہ بھی آ گیا اور احد بھی آ گیا، اور اس کے بعد صمد بھی آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد بھی آ گیا۔ آپ نے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 6 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ طریقہ غور سے سن لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا اللہ یا احد یا سامد۔ یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 اسم مبارک آپ کو بتائے ہوئے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور جب سورہ اخلاص ختم ہو تو اس کے آخر میں پڑھیں یا اللہ یا احد یا سامد۔ پھر دوسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جب سورہ اخلاص ختم ہو جائے تو پھر آخر میں پڑھنا ہے یا اللہ یا احد یا سامد۔ یعنی کہ سورہ اخلاص کو آپ لوگوں نے یا اللہ یا احد یا سامد یہ پڑھ کر ختم کرنا ہے۔ پھر سے نوٹ فرما لیں کہ عمل کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا اللہ یا احد یا سامد۔ یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 5ویں اور 6ویں مرتبہ۔ 6 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھ کر پروردگار سے، مالک کائنات سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ جس نیت کے لیے آپ دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے ایسی ایسی راہ سے دروازے کھول دے گا کہ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پورا دن جو نصیب ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ آپ کو نصیب کے پیچھے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ نصیب خود چل کر آپ کے پیچھے آئے گا۔ یہ اتنا پاورفل اور اتنا مجرب عمل ہے۔ آپ لوگوں نے ماہ محرم کی اس پہلی جمعے کو یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔